تو جناب بلوچستان میں دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے وہ جبڑے کھولے کھڑا ہے، اس کا ممکنہ حل کیا ہوگا؟ ثنا صاحب یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے سیکورٹی فورسز تو اپنی جگہ اپنی کارروائیاں کرتی بھی رہیں گی اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، اس کے علاوہ حکومت اور ریاستی ادارے کیا کر سکتے ہیں؟ ایسے کون سے اقدامات ہوں گے کہ جو نوجوان ہیں وہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کی طرف مائل نہ ہوں؟ عامر بھائی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے بلوچستان میں یہ مسئلہ بڑھ رہا ہے، کسی بھی حکومت نے خیر سنجیدہ کوئی اس پہ حکمت عملی نہیں بنائی. ہاں لیکن گزشتہ 2 سال سے جب مسئلہ بہت ہی گمبھیر صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے، یقیناً ہر انسیڈنٹ یا ہر ایونٹ یا ہر حادثے کے بعد اس طرح کے اس میں کسی بھی، چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہو یا نیشنل گورنمنٹ ہو، وہ دوبارہ ریوزٹ کرتے ہیں اپنے اس نسخے کو، اپنے ریسیپی کو. جو ریسیپی چاہے وہ انہوں نے سیکیورٹی سینٹرک ریسیپی ہے یا ڈیولپمنٹ سینٹرک ہے یا الیکشن کی مینوپولیشن اور انجینئرنگ کی جو ان کی ریسیپی یہ ہے کہ مجھے آج تک جتنے بھی انسیڈنٹس ہوتے ہیں مجھے کوئی کیبنٹ کا اجلاس دیکھنے کو نہیں ملتا. اس اجلاس کے بعد اس اجلاس میں اس کے سنجیدہ پہلوؤں پر بحث و مباحثے والی مجھے کوئی نوٹس یا کوئی خبر یا کوئی میسجنگ نہیں ملتی. دیکھیں عوام تو چلو آپ کچھ لوگوں کے ساتھ، اگر نوجوانوں کے ساتھ آپ لڑ رہے ہیں، تخریب کار ہیں، جو بھی ملیٹنٹس ہیں ان کو آپ نام دیں، لیکن میں یہ بتاؤں، یہ جو آپ بار بار پوچھ رہے ہیں انٹیلیجنس فیلئر، میں ان کو سمپلیفائڈ وے میں بتاؤں کہ آپ کا سسٹم کا فیلئر ہے. Intelligence is a very small segment of small path and process in the overall governance structure. جب آپ کا پولیٹیکل سسٹم کے اندر، گورننس کے سسٹم میں پولیٹیکل فریم ورک فیل ہے، ڈیولپمنٹ کے گیپس کو ایڈریس کرنے میں آپ ناکام ہیں، سیکیورٹی کے اندر کنڈکٹ ہے، ان کا وے آف ڈیلنگ ہے، ان کی میسجنگ ہے، وہ سب میں آپ ناکام ہیں، تو انٹیلیجنس ایجنسی کو، چھوٹے والے کو، بیچارے کو مورد الزام ٹھہرانا کہ جی وہ انہوں نے کیوں نہیں روک سکا، اس کا میں ابھی آپ کو بتاؤں وے کیا ہے آؤٹ. ان کو شاید یہ خبر پتہ نہیں چلتا، کیونکہ یہ جو سارے ریڈ زونوں میں جو رہتے ہیں، بڑے کارڈن آف ایریاز میں، ادھر دیکھیں لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے جگہ کم پڑ رہی ہے. حکومت، ریاست، اس کے نظام اور ان کے نمائندوں کے حوالے سے جو لیجٹمیسی نہیں ہے، جائزیت نہیں ہے، لوگوں کے دل اور دماغ میں جگہ کم پڑتی جا رہی ہے. حکومتیں جو ہیں زمین پہ قائم نہیں ہوتی، لوگوں کے دل اور دماغ میں ہوتی ہیں. یہ بات ڈرون کی نہیں ہے، I-5 ملٹری اکوپمنٹس کی نہیں ہے. بلوچستان جس دن آپ کو ایکسیشن کا کیا تھا، اس وقت پاکستان کے 2 سپاہی بھی یہاں بلوچستان میں موجود نہیں تھے. آپ نے دل اور دماغ کے ساتھ، وعدے اور وحید کے ساتھ جو ہے بلوچستان کو اپنا حصہ بنایا. لیٹ تھنک اپنے آبا و اجداد کے گو بیک ٹو دا بکس. لیٹ سٹ ڈاؤن ود دا سینسیبل پیپل اینڈ ریوزٹ یور بات چیت ریسیپی کی جائے، دا وے بات چیت کی فارورڈ. جائے، دیٹ از دا باٹم اینڈ لائن. دین that's the bottom line until unless پھر اس کے بعد ہم آپ کو بہت سے اور بھی رستے چیزیں، بتا لیکن آپ سکتے ہیں. شروعات تو کریں نا، کہیں تو بات چیت شروع کریں، بلوچستان کے عوام سے تو بات کریں، ان کے نمائندوں سے تو بات کریں. ظہور صاحب، بظاہر جو ہمیں لگتا ہے حکومت کی، چاہے صوبائی حکومت ہو، وفاقی حکومت ہو، ادارے ہوں، ان کا پورا زیادہ تر انحصار جو ہے وہ سیکورٹی میجرز کے اوپر ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہیں، جیسے بھی ثنا صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، وہ کہتے ہیں جی ایک ہولسٹک اپروچ لینی چاہیے، اس میں آپ انتظامی بھی کچھ میجرز لیں، آپ مطلب ہے سیکورٹی پہ ہی ساری چیزیں نہ کریں، سیاسی کچھ انیشیٹیوز لیں، لوگوں کے مسئلے حل کریں، اس پہ نہیں ہیں. اور اسی کی وجہ سے لوگ جو ہیں انتہا پسندی یا آپ کہیں کہ دہشت گردی کی طرف مائل ہو رہے ہیں. کیا آپ اتفاق کریں گے اس پریمس سے؟ دیکھیں اس طرح نہیں ہے. پہلے یہ ہے کہ بلوچستان کے ڈائنامکس کو آپ نے دیکھنا ہوگا. یہاں پہ جو ہے گورننس کے مسائل اپنی جگہ پہ، ڈیولپمنٹ چیلنجز اپنی جگہ پہ، لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ سر توڑ کوشش کر رہی ہے. اور میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ ہمیں سب سے پہلے جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، ہوسٹائل ایجنسیز ہیں، ان کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا، انڈیا کو ایکسپوز کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ جو ہے یوتھ انگیجمنٹ پروگرامز یہاں پہ چل رہے ہیں. یہاں پہ جو ہے ہماری ڈیولپمنٹ کو بھی وسعت دی جا رہی ہے. پچھلے سال جو ہے ہم نے یوٹیلائزیشن کی ہے. اس سال جو ہے بلوچستان اسپیشل ڈیولپمنٹ انیشیٹو ہم نے شروع کیا ہے. ہر ڈسٹرکٹ کو جو ہے 1 بلین ڈیولپمنٹ فنڈ دیے جا رہے ہیں. پھر اب اس کو بڑھا کے 3 بلین کیا جا رہا ہے. اور ڈیفینیٹلی دیکھو، دہشت گردی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک تمام جو ہے مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز، ریجنل پولیٹیکل پارٹیز، کانفرنس پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ نہیں آئیں گے اور ریاستی بیانیے کو تو یہ مضبوط نہیں کریں گے. کس کا ہاں کام البتہ ہے ایک بیانیے کا بڑا صفحے پہ فرق ڈال لانا؟ رہا ہے. ظہور صاحب کس اگر کا آپ کام دیکھیں ہے؟ میرا سوال یہ کہ کون حکومت ہی یہ پہلکاری کرے گی نا کہ تمام اس لوگوں میں کو بٹھائے، بات چیت کرے؟ اس وہ ہمیں اس نظر میں نہیں آتی کوشش آپ لوگوں کی طرف سے. جی دیکھیں حکومت جو ہے وہ بارہا یہ کہہ چکی ہے، مختلف ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو جو ہے دعوتیں دے چکی ہے کہ ہاں آپ آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم جو ہے تجاویز دیں. جو پولیٹیکل پارٹیز جو اسمبلی میں اپوزیشن میں ہیں ان سے بھی ہم نے یہی دعوت دی ہے. جو
اسمبلی میں ان کی ممبر نمائندگی نہیں, ان کو بھی ہم نے دعوت دی ہے. یہ ایک قومی مسئلہ ہے, یہ آن گوئنگ عمل ہے, اس لیکن کو ہم جو ہے مزید کوششوں کی ضرورت ہے. آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے. درست, اس کو ہم جو ہے ایک اکٹھے ہو کر جو ہے ایک ہی پیج پر آ ہولسٹک کر, ایک دیکھنا ہی ہوگا. صف پہ آ کر اور لیکن پہلگاری یقیناً حکومت نے استعمال کرنی. کریں. حارث نواز صاحب, بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ بھارت کی ریشہ دوانیاں, فتنہ ہندوستان جس کو کہا جا رہا ہے, فتنہ الہندوستان. تو لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو اپنی پریس ریلیز میں ان کا نام ڈال دیتے ہیں, لیکن سفارتی سطح کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے, عالمی پیمانے پہ بھارت کو ایکسپوز کرنے کے لیے, یا بھارت پہ خود کسی اور طریقے سے دباؤ بڑھانے کے لیے پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ صرف مطلب ہے ان کا نام لے دینا تو کافی نہیں ہے کہ جی وہ لوگ جو ہیں انوالو ہیں. پاکستان کے پاس کیا جوابی میجرز ہونے چاہیے کہ لینے چاہیے اس کو؟ دیکھیں, اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کا اسٹیچر بہت ہائی ہے, دنیا پاکستان کو سنتی ہے. فیلڈ مارشل سے یاسر منیر کو آپ کے سامنے ٹرمپ اور یورپین دے آل ریکگنائز ہم ایز اے گڈ پروفیشنل سولجر, فیلڈ مارشل. تو بات یہ کہ وی مسٹ ٹاک ٹو دیم کہ جی وٹ یو ہیو لیفٹ, آپ نے جاتے ہوئے اتنا کچھ چھوڑ کے گئے ہیں, وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے. وی آر فائنڈنگ اٹ ویری ڈیفیکلٹ ٹو فائٹ. پھر آپ اس کو فنڈنگ بھی کر رہے ہیں, منتھلی ان کو آپ کوارٹرلی پیسے بھی, ان کو ویکلی پیسے بھی ان کو فائنینشیل سپورٹ دے رہے ہیں. نمبر 2, ہمیں اگر انڈیا ایک اتنا بڑا فال فلیگ آپریشن کرتا ہے, اسٹیج ڈرامہ کرتا ہے, ایک ہمسایہ نیوکلیر مل پر فل فلیج اٹیک کر دیتا ہے, اینڈ وی ہیو آل دا پروف دیٹ انڈیا از انوالوڈ ان دیز ایکٹیویٹیز, ایٹ لیسٹ وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. انڈیا کے جو ایسٹس ہیں کیا کریں پاکستان, دیکھیں انڈیا کے افغانستان میں ایسٹس ہیں, وی گو اینڈ ہٹ دیم. ہمارے پاس ہماری انٹیلیجنس بہت تیز ہے, دے ویری پروفیشنل. آئی ایم شیور کہ ان کو یہ پتا ہے کہ کہاں پر یہ فتنہ ہندوستان, فتنہ الخوارج کے کمانڈرز ہیں, کہاں پر. ہندوستان پہ تو براہ راست آپ کچھ نہیں کر پا رہے نا. بھارت تو آپ پر حملہ کرتا ہے, آپ تو جا کے افغانستان پہ کریں گے تو آپ کے افغانستان سے مزید حالات خراب ہو افغانستان جائیں میں گے. نہیں کریں گے, ان کے ایسٹ سے کریں گے. اور سیکنڈ, اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ انڈیا کے اندر بھی کوئی جگہ ہیں جہاں پر جن کو ٹرین کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, وی مسٹ گو, اینڈ دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ ٹو سینڈ دیم اے میسج. پاکستان ناؤ فرسٹ ٹائم نیوکلیر اسلامک کنٹری پر بہیو کر رہا ہے. ہم نے پروو کیا کہ وی آر پروفیشنل, ہماری فوج ہے, اتنے بڑے دشمن کو ہم نے سے فار کی ہے. تو ہم یہ تو نہیں کہ ہم صرف ہر دفعہ بس اسکریپنگ کریں اور بات جا کے بتا دیں, اور ہم اپنے لوگوں کو مرواتے ہیں. 200 لوگ بڑی آپ نے اہم بات کی. میں چاہوں گا, بہت ہمارے پاس 1.5-2 منٹ بچے ہیں, 1.5 منٹ بچے ہیں. میں چاہوں گا ایک کوئک ورڈ, ثنا صاحب, اگر آپ 20-30 سیکنڈ میں حکومت 1 2 3 کیا اقدامات کریں؟ فرسٹ آف آل یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے, جو پولیٹیکل گورنمنٹ 2024 میں آئی ہے, یہ بالکل ناکام ہو گئی ہے. بلوچستان کے اندر فرسٹ آف آل یہ جو فساد ہے پولیٹیشنز کا, پولیٹیکل کا, ان کا خاتمہ کیا جانا چاہیے. دوسری بات یہ ری نیگوشیٹ دا سوشل کانٹریکٹ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ساری چیزیں نیچے اوپر کریں. گیو دیم دس دا فیلنگ کہ ہمارے آبا اجداد نے بات کی تھی, کچھ چیزیں ہم سے غلطیاں ہوئی, کچھ اچھائیاں ہوئی ہیں, ہمارے بچے ہیں, وہ جو ویکیوم ہے جو کریٹ ہوا تھا, انیبلنگ انوائرمنٹ بن گئی ہے بیکاز آف انڈر ڈیولپمنٹ ڈیفیسٹ. آپ ہمارے بچے ہیں, لینگویج. اچھا, ظہور صاحب سے ہمارا سلسلہ منقطع ہو گیا. میں حارث نواز صاحب, اگر آپ لینگویج ایز ٹو بی. جی ثنا صاحب بہت شکریہ. میں چاہوں گا حارث نواز صاحب سے میں کوئی کامنٹ لے لوں. حارث صاحب, قوم پرست جماعتوں کو شکایت ہے کہ جی 8 فروری کے انتخابات میں جو ہے ان کی نمائندگی کو جو ہے باہر رکھا گیا. اگر مطلب ہے اگر آنیسٹ الیکشنز ہوتے اور قوم پرست جماعتیں یا اصل حقیقی جو نمائندے وہ آتے تو غالباً صورتحال اتنی خراب نہ ہوتی. کیا کہتے ہیں اس کے اوپر آپ؟ اس میں یہ ہے کہ جو ماڈریٹ پاکستان اور آئین کے قانون کو نیشنل پارٹیز مانتی ہیں, ہمیں ان کو انکریج کرنا ہے, ان کو مین اسٹریم میں لے کر آئیں, ان کو ذمہ داری دیں. اس ذمہ داری میں دے ول انڈرسٹینڈ, دے ول ٹاک ٹو دا ادرز آلسو, وہ بھی انکریج ہوں گے. اور ہمیں یہ ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے. اور آئی ایم شیور کہ پریزنٹ گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے, لیکن ان پارٹیز کو جب ہم مین اسٹریم میں لے کر آتے ہیں اور ان کو ذمہ داری دیتے ہیں, نیشنل پارٹی ہو گئی, بی این ایم ہو گئی. بہت بہت شکریہ